اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے عرفات کے میدان کی زیارت مکمل کی اور ساتھ ہی جبل رحمت کی پہاڑی، جس جبل رحمت کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ادا فرمایا۔ ایک روایت ہے کہ اسی جبل رحمت میں کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ادا فرمایا۔ دوسری روایت ہے کہ مسجد نمرہ کے پاس، یہ مسجد نمرہ ابھی آپ لوگ کے لیفٹ سائڈ اولڈ ہال کی طرف سے نظر آئے گی، یہ وہ مسجد نمرہ ہے اس کے اندر ابھی حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے اور پورا سال میں اسی مسجد نمرہ کے اندر پورا سال میں دو نمازیں ادا ہوتی ہیں، پورے سال میں دو نمازیں مسجد نمرہ کے اندر پورا سال میں دو نمازیں۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر انشاءاللہ مسجد نمرہ کی آپ لوگ زیارت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا خطبہ ادا فرمایا۔ حج کا خطبہ ادا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر 5 گھنٹے مسلسل اپنی امت کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کیا دعا دی کہ اللہ پاک میرے جانے کے بعد میری امت کو پر عذاب نازل نہ فرمانا، یا اللہ میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، کیونکہ صاحب قوم نے گناہ کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ کوئی قوم رات کو سوئی ہوتی، صبح اٹھی ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ کچھ قوموں کے اوپر اللہ نے پانی کا عذاب نازل کیا، کچھ قوموں کے اوپر اللہ نے جو ہے پتھروں کا عذاب نازل کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی بڑا عذاب نازل نہیں کیا، اللہ نے ہمارے چہرے نہیں بگاڑے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے وہ دعا قبول ہوئی۔ 5 گھنٹے سخت گرمی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف سے یہ مسجد نمرہ کے مینار نظر آ رہے ہیں، یہ سامنے دیکھیں، یہ سامنے مسجد نمرہ ہے، الٹے ہاتھ کی طرف یہ مسجد نمرہ ہے جس کے اندر حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے اور پورا سال میں اسی مسجد نمرہ میں 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ یہ سامنے سے بھی سامنے واضح طور پر نظر آئے گی مسجد نمرہ، حج کا خطبہ بھی اسی مسجد نمرہ کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں سے بھی نظر آئے گی مسجد نمرہ، یہ سامنے دیکھیں گے یہ 2 مینار 3 گنبد، یہ سامنے مسجد نمرہ کے، یہ وہ مسجد نمرہ ہے جس کے اندر حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے اور پورے سال میں اسی مسجد نمرہ میں 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ یہ عرفات کے میدان کی الحمدللہ ہم نے زیارت مکمل کی ہے۔ عرفات کے میدان اس میں ایک خاص برکت ہے، اس میں جتنے بھی حجاج اگر حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں سب کے سب اسی کے اندر پورے آ جاتے ہیں۔ اس لیے پہلے زمانے میں 1 لاکھ 2 لاکھ میں تعداد بڑھتی عرفات کا میدان اتنا ہی ہے، اس کو بڑھایا نہیں گیا۔ اس میں خاص برکت ہے اس لیے کہ اس کا دوسرا نام کیا ہے، میدان محشر بھی ہے۔ ہمارا جو حشر کا میدان لگے گا وہ یہی عرفات کا میدان ہے جس کے آپ لوگوں نے الحمدللہ زیارت مکمل کی ہے۔ یہ مسجد نمرہ ہے، آپ لوگ الٹے ہاتھ کی طرف سے اس کی زیارت کر لیجیے۔ ابھی جو حج کا خطبہ ادا ہوتا ہے اسی مسجد نمرہ کے اندر ادا ہوتا ہے اور پورا سال میں اسی مسجد نمرہ کے اندر صرف اور صرف 1 اذان ہوتی ہے اور 2 نمازیں ادا ہوتی ہیں، 1 اذان بس، اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر اسی مسجد کو سال بھر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، مسجد نمرہ۔ ابھی آپ کو رائٹ سائڈ پر یہ سب عرفات کے میدان ویو دیکھتے رہے۔ عرفات کے میدان کے بورڈ یہ چاروں طرف سے پیلے کلر کے یلو کلر کے بورڈ لگائے گئے ہیں، ابھی آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ اسی کے اندر یلو کلر کے بورڈ کے اندر کی طرف سے جو حاجی کا جانا ضروری ہے 9 ذوالحجہ کے دن، اور یہاں سے لے کر وہ دور تک جو بڑے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں تک یہ سارا کا سارا عرفات کا میدان ہے، اور سامنے کی طرف سے یہ بڑا پہاڑ ہے، اس کے جو ہے نیچے کی طرف سے یہ سب عرفات کا میدان ہے۔ الحمدللہ آج آپ لوگ کے مکہ مکرمہ کی زیارت مکمل ہو جائے گی، جبل سور کی پہاڑی جس کی آپ نے زیارت مکمل کی، اور یہ عرفات کا میدان، اور اسی کے اندر جبل رحمت کی پہاڑی اور مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں نہر زبیدہ کی زیارت کریں گے۔ نہر زبیدہ سے آگے مزدلفہ ہے، پھر مزدلفہ کے اندر مسجد مشعر الحرام ہے، پھر مینا کا خوبصورت منظر، مینا کے خیمے، اور اسی کے اندر مسجد الخیف ہے، اور مقام اسماعیل علیہ السلام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر آ رہے تھے۔ انشاءاللہ وہ زیارت کروائیں گے، اور جہاں پر بکریاں ماری جاتی ہیں وہ جبل نور غار ہیرا اور جنت المعلا کا قبرستان، مسجد جن، مسجد فتح اور مسجد شدت، یہ تمام مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات کی زیارت ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو آپ کی زیارت ہے، ابھی یہ جو زیارت ہے وہ نامین ٹور کی طرف سے گروپ کی زیارت ہے۔ ابھی اگلی جو نیکسٹ زیارت ہے تو وہ ہے طائف کی مقدس مقامات کی زیارت۔ طائف یہاں سے 140 کلومیٹر کے فاصلہ ہے،
यहाँ से मक्का मुकर्रमा ठंडा इलाका है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने ताइफ का सफर फरमाया था, ये तकलीफों वाला सफर था। वो इंशाल्लाह ताइफ के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मस्जिद है, और हज़रत अब्दुल्लाह जो थे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जद्ददाद भाई थे, और उनका घर है, उनकी कब्र मुबारक है। और कुतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया का बाग है, जिस बाग से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अंगूर की गोशे गोश फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मस्जिद है, मस्जिद हज़रत अड्डास है, और मस्जिद रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वापसी पर बड़ा मीकात है करतुल मनाजिल, जहाँ से आप लोग एहराम बांधकर उम्रा अदा करेंगे इंशाल्लाह। जो जिसका भी जाने का इरादा होगा तो ये जो मक्का मुकर्रमा के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत ये टूर की तरफ से अलामीना टूर की तरफ बाबू भाई लस्सी वाले का ग्रुप, जिसका बेटे बाबा आपके साथ मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप को लीड कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। तो इसकी तायद के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए जो भी भाई जाना चाहेगा वो अपना किराया जो है ना बाबा भाई को जो है जमा कराता रहेगा, फिर इंशाल्लाह तरतीब बना लेंगे। तो इंशाल्लाह कब तक संडे या सैटरडे को इंशाल्लाह मैं एक तरफ और बाबे से जो है मशवरा करके आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको पूरी तरतीब बताते हैं। किराया वो 30 रियाल का, 30 रियाल का किराया बाबे भाई को जो है जमा करवाते रहेंगे, नाम लिखवाते जाएंगे इंशाल्लाह। जो है ना फिर हफ्ते के रोज शनिवार के दिन हम इंशाल्लाह ताइफ की मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह रवाना होंगे। वहाँ की मुकद्दस मकामात की मुकम्मल आपको ज़ियारत करवाई जाएगी, और वापसी पर बड़ा मीकात एहराम, वहाँ से आप लोग वहाँ से वहाँ कर जरूर वापस आएंगे। नेक्स्ट ज़ियारत जो हमारी है वो है नहर जुबैदा। खिलाफत अब्बासी का दौर था, उससे खलीफा हारून रशीद अब्बासी, उसी की बीवी मलका जुबैदा रहमतुल्लाह, उसके शाही महल में 100 बांदियां नौकरानियां जिनकी यही ड्यूटी थी कि सुबह से लेकर शाम तक कुरान मजीद की तिलावत करती रहे। एक दफा आज के लिए यहाँ तशरीफ लाई, यहाँ देखा कि पानी की किल्लत है। यहीं से उसने नियत की कि मैंने हर हाल में हाजियों के लिए पानी का इंतजाम करना है। यहाँ से नियत करके अपने शाही महल पहुंची, सब उज़ारा को जमा किया, मशवरा लिया कि मैं अरफा से नियत करके हूँ कि मैंने हर हाल में हाजी तक पानी पहुंचाना है। फिर एक नहर निकलवाई गई इराक से, दरिया दजला से, इसका पानी ताइफ तक पहुंचाएगा, ताइफ से अरफात, अरफात से मुज़दलिफा, और मुज़दलिफा से मीना। इस नहर के अंदर तकरीबन 1200 साल तक मुसलसल पानी चलता रहेगा। कितना 100 साल? 1200 साल। अभी ये पहाड़ के नीचे देखेंगे, ये जो दीवार नजर आ रही है मैदान की दीवार है। आपके राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, ये नहर जुबैदा, ये दीवार नजर आ रही है। 1200 साल तक ये मुसलसल पानी चलता रहेगा। हाथ से बनाई गई नहर है ये वाली दीवार, ये जो दीवार नजर आ रही है ये नहर जुबैदा है। अभी ये नहर खुश्क है, इसके अंदर पानी नहीं चल रहा, ये मुसलसल चलती रह गई है। जब ये नहर तैयार हुई उस वक्त के तमाम इंजीनियर, कारीगर हजरत जुबैदा रहमतुल्लाह के पास हाजिर हुए, अपने हिसाब किताब लेकर हजरत जुबैदा रहमतुल्लाह ने हिसाब किताब फाड़ के दरिया के अंदर फेंकवाया, और शाही खजाने का दरवाजा खोल दिया, फरमा के बगैर हिसाब किताब के जितना पैसा उठा सकते उठाओ। उसके बाद वज़ू फरमाया और 2 रकात नमाज अदा फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ फरमाई कि अल्लाह जिस तरह आज मैंने इनका हिसाब किताब नहीं लिया, कल क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब और किताब नहीं लेना। सिर्फ और सिर्फ ये दुआ फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ज़ियारत मुकम्मल की है। आपके सीधे हाथ की तरफ से पहाड़ के नीचे नहर जुबैदा की दीवार है। अगली जो हमारी नेक्स्ट ज़ियारत है वो है मुज़दलिफा, जिस मुज़दलिफा के अंदर हुज्जाज कराम हज की 1 रात क़याम करते हैं। इसी मुज़दलिफा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की 1 रात क़याम फरमाया था, खुले आसमान के नीचे। बड़े से बड़ा अमीर हो, बड़े से बड़ा जागीरदार हो, गरीब से गरीब दर बंदा हो, अल्लाह के दरबार में यहाँ सब बराबर रहते हैं। कोई बड़ाई चढ़ाई नहीं होती, हर किसी के हाथ में चटाई होती है, और खुले आसमान के नीचे 1 रात गुजारनी पड़ती है। सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो 1 रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ती है। इसी मुज़दलिफा के अंदर आना वाजिब अमल है। इसी मुज़दलिफा के अंदर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरिल हराम, जिसका कुरान मजीद के दूसरे पारे सूरतुल बकरा के अंदर जिक्र मौजूद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। बस जब लौटो अरफ़ा से इसी मशअरिल हराम की जगह पर अल्लाह को याद करो। ये मशअरिल हराम की मस्जिद है। अभी कुछ ही फासले पर आपके सीधे हाथ की तरफ से एक मीनार नजर आएगा। यहाँ से ये मीनार रोड के ऊपर पी पार्किंग वाला बोर्ड है, पी पार्किंग वाले बोर्ड के साथ ही मीनार है, इसका ऊपर लिखा हो मुज़दलिफा। यहाँ से मुज़दलिफा शुरू है। ये राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ ये मीनार नजर आएगा। यहाँ से देखेंगे ये वाला मीनार है, ये मीनार है, ये आ गया मीनार, ये मुज़दलिफा के हाथ है, इसी के अंदर मुज़दलिफा है। ये पैदल जाने आने के लिए रास्ते हैं, ये वाले जो अरफा तक जा रहे हैं, ये देखिए सुर्ख टहल वाले रास्ते हैं, ये सुर्ख टहल वाले रास्ते, ये सीधा सीधा अरफा तक जाते हैं। जो हाजी पैदल हज करते हैं उनके लिए रास्ते बनाए गए। ये सारा मुज़दलिफा है,
کوئی یہاں پر خیمہ نہیں ہے، کوئی جو ہے یہاں پر جو ہے کسی کی جگہ منتخب نہیں ہے. عرفات میں ہر کسی کی جگہ منتخب ہوتی ہے، تو جس جو ہے مکتب سے آتا ہے وہ مکتب نمبر سے جو ہے وہاں رہائش کرتا ہے. مینا میں بھی یہ سردار ہے، لیکن مزدلفہ میں کوئی مکتب وغیرہ نہیں ہے، کوئی جو ہے نمبر نہیں ہے. بس جس کو جہاں جگہ ملتی ہے ایک رات گزارتا ہے اسی مزدلفہ کے اندر. اسی مزدلفہ کی مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. ابھی آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف سے نظر آئے گی، سیدھے ہاتھ کی طرف سے مسجد مشعر الحرام، جس کا قرآن مجید کا ذکر موجود ہے. اور اسی مسجد مشعر الحرام کے اندر پورا سال میں کتنی نمازیں ادا ہوتی ہیں؟ 3 نمازیں. کتنی؟ 3. مغرب عشاء کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھ کر اسی مسجد مشعر الحرام کو سال بھر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، سیدھے ہاتھ کا یہ ہے مسجد مشعر الحرام. دیکھ لیجئے مسجد مشعر الحرام. مسجد مشعر الحرام پورا سال میں 3 نمازیں مغرب عشاء ایک ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر اسی مسجد کو سال بھر کے لیے بند کیا جاتا ہے. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے. ابھی زمین پر دونوں طرف سے آپ لوگ کو چھوٹے چھوٹے پتھر کنکریاں نظر آئیں گے. یہ وہ پتھر کنکریاں ہیں جو زیادہ تر آپ یہاں سے اٹھاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے. زمین پر دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پر، الٹے ہاتھ کی طرف رائٹ سائڈ پر بھی نظر آئیں گی. یہ سب کنکریاں ہیں. یہ حج کے دنوں میں یہاں پر بڑے بڑے کنکریاں بڑے بڑے ڈمپر یہاں پر ڈالے جاتے ہیں تاکہ حاجی کہیں پریشان نہ ہو. اور یہاں حاجیوں کی وجہ سے جو ہے حاجیوں کے لیے یہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو ڈمپر جو ہے جو کنکریوں کے یہاں پر ڈالے جاتے ہیں. اور پہلے زمانے میں کیونکہ حاجی پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے تھے وہاں سے کنکریاں جڑتے تھے. ابھی یہ سہولت دی گئی یہاں پر کنکریاں نیچے کے رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے یہ زمین پر سب پتھر جو کنکریاں ہیں. 3 شیطان ہیں. کتنے؟ 3 شیطانوں کو 3 دن کنکریاں مارنے کے لیے 49 کنکریاں اس مزدلفہ کے میدان سے چنی جاتے ہیں، چنے کے دانے کے برابر. بڑے شیطان کو 10 ضلع جگہ 3 شیطان لین پر بڑی عمارت ہے. اس کی چھت کے اوپر وائٹ خیمہ ہے اور وہ نشانی کے طور پر لگایا ہے. اس کے نیچے ایک شیطان کا بڑا پیلا چھوٹا تھا، چھوٹا شیطان. اس کے بعد درمیان والا جو ہے شیطان ہے. اس کے بعد آخر والا بڑا شیطان. 10 ذی الحجہ کے دن آخر والے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. پھر 11 ذی الحجہ کے دن تینوں شیطانوں کو 7 7 7 21. 12 ذی الحجہ کے دن بھی 7 7 7 21. 21 اور 21 کتنے ہو گئی؟ 42. 42 اور 7 ایک ہم 50. 49 کنکریاں اسی مزدلفہ کے میدان سے ٹوٹتے ہیں. یہ سب کنکریاں ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ پر بڑے پہاڑ ہیں، لیفٹ سائڈ پر چھوٹے پہاڑ ہیں. سامنے پل ہے جس کے تمام بیچ والے حصے کا کیا نام ہے؟ مزدلفہ. اس لیے مزدلفہ کے اندر حجاج کرام حج کی اقامت قیام کرتے ہیں. آگے پل ہے اور جو ہے نا پل کے بعد جو ہے وادی مینا ہے جو دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی ہے جو حاجیوں کی رہائش کے لیے خیمے لگائے گئے. یہ خیمے پورا سال لگے رہتے ہیں. ان کو آگ نہیں لگتی، نہ ہی دھوپ سے خراب ہوتے ہیں. حاجیوں کے آنے سے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے ان کے اندر صفائی کر کے اور یہاں پر جو ہے نئی نئی قالینیں نئے بستر لگا دی جاتے ہیں. جیسے حجاج کرام 8 ذی الحجہ کے دن پہنچتے ہیں ان خیموں میں آ کر رہائش کرتے ہیں. 8 ذی الحجہ کے دن یہاں رکتے ہیں اور 8 کی رات 9 کی شام جو رات ہے وہ بھی یہاں ہوتی ہے. پھر 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کے اندر 9 کی شام 10ویں رات جو ہے اسی مزدلفہ میں. پھر حاجی 10 ذی الحجہ کے دن 11-12 تک کسی مینا کی خیموں کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے. رائٹ سائڈ سے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا مینا کا خوبصورت منظر. یہ ہے مینا، دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی مینا کے خیمے. مینا کے سینٹر میں خالی میدان چھوڑا ہوا جس کا نام ہے وادی محصر، جس کا قرآن مجید کے آخری پارے سورۃ الفیل کے اندر ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ایک ابریا بادشاہ یمن سے بڑے فضا سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ بیت اللہ کو گرا کر رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کا نام ابابیل ہے. ان ابابیلوں نے ہاتھیوں والا لشکر کے اوپر پتھر برسا ہے. پورا کا پورا لشکر یہاں پر تباہ ہوا تھا. ابھی آپ لوگ یہاں سے دیکھیں گے وہ خالی میدان ہے، بس وہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے. سب پڑھ لیجیے لا حول ولا قوت الا باللہ. عذاب والی جب جگہ کو دیکھیں گے سامنے جو ہے نا یہ مینا کا اسٹیشن ہے. اسٹیشن کراس ہوتے ہی رائٹ سائڈ پر مینا کے خیمے آئیں گے اور مینا کا بورڈ نظر آئے گا. اس کی بورڈ کے نیچے 2 خیمے جن کو پر گرین کلر کا کپڑا نظر آئے گا، وہ نشانی کے طور پر ہے. اس کے بعد یہ عذاب والی جگہ ہے، وہ خالی میدان ہے. عارضی طور پر کنٹینر جو ہے رکھے ہوئے ہیں اور گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی. یہ وہ میدان ہے جہاں پر ابابیلوں نے ابرہا کے لشکر کے اوپر حملہ کیا اور ہاتھیوں والا لشکر اسی جگہ تباہ ہوا تھا. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے، سیدھے ہاتھ کی طرف ہے یہ خالی میدان. یہ اسٹیشن ختم ہوتے ہی یہ بنا کے جو ہے نا یہ بورڈ ہے، یہ جامنی کلر کا بورڈ ہے.
یہ جامع کلر اور اس کے نیچے وہ دیکھیں گے گرین کلر کا کپڑا نظر آ رہا ہے, وہ پیچھے کی طرف دیکھو, پیچھے کی طرف گرین کلر کا کپڑا, یہ خالی میدان ہے یہ والا, ادھر عذاب نازل ہوا تھا. اب آپ نے جو حملہ کیا تھا وہ یہی جگہ ہے, یہ جگہ خالی میدان, اور یہاں تک یہ 3 نمبر کا بورڈ ہے, اور اس کے بعد یہ پھر بنا شروع ہو گیا, پھر بنا کے بورڈ شروع ہو گئے یہ والے دیکھیں. اگلی ہماری زیارت ہے مقام اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 راتیں مسلسل خواب آتا رہ گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آ رہے تھے, شیطان نے ورغلایا, شیطان نے اسی جگہ کنکریاں ماری, اس مقام پر لے کر آئے, اپنے ہاتھوں میں پٹی باندھی, چھری کو تیز کیا, گردن پر چلایا, چھری گردن پر نہ چلی, پھر تیز کیا, پھر گردن پر چلایا, چھری گردن پر نہ چلی. جب تیسری مرتبہ تیز کر رہے تھے, حضرت جبرائیل امین جنت سے دم آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی دم کو اسی جگہ ذبح فرمایا. آپ کو الٹے ہاتھ کی طرف سے ایک چھوٹا سا مینار گنبد نظر آئے گا پہاڑی کے اوپر, اسی کا نام ہے مقام اسماعیل علیہ السلام. الٹے ہاتھ کی طرف سامنے کی طرف دیکھیں گے, الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے, یہ بلڈنگ کے پاس وہ دیکھیں سامنے, ادھر ادھر نیچے نیچے وہ سامنے وہ گنبد مینار نظر آ رہا ہے, ادھر لیفٹ سائڈ پر چھوٹی سی پہاڑی پر وہ دیکھیں گے, ہاں یہ والا جی جی بالکل. چھوٹی پہاڑی پر اٹھنا آ رہا ہے, چھوٹا دکان ملا رہا جو تھی مقام اسماعیل علیہ السلام, پہلے قربانی اسی جگہ پر ہوئی تھی. اگلی جو ہماری جو ہے نیکسٹ زیارت آ رہی ہے وہ ہے مسجد الخیر. یہ مینا کی مسجد ہے, اس کو 5 دن کے لیے کھولا جاتا ہے اور 25 نمازیں ادا ہوتی ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس میں 70 انبیاء کرام نے عبادت فرمائی, بہت تاریخی پرانی مسجد الخیر. اسی مسجد الخیر کے بعد ایک بڑی عمارت ہے جس کی چھت کے اوپر سفید خیمہ ٹینٹ نظر آئے گا, اس کو چاروں طرف سے باندھا ہوا ہے بڑے بڑے رسوں کے ساتھ. اسی عمارت کو جمرات کہتے ہیں جس کے اندر کنکریاں ماری جاتی ہیں. کنکریاں مارنے والی عمارت ابھی کچھ ہی مارنے پر آپ لوگ کو یہاں سے نظر آئے گی. یہ بنا کے خوبصورت خیمے دیکھتے رہیں گے. یہ سامنے سے چھت کے اوپر وائٹ خیمہ نظر آ رہا ہے, سامنے دیکھیں چھت کے اوپر وائٹ خیمہ نظر آ رہا ہے, سفید خیمہ جو نظر آ رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑے خیمہ بستی نظر آئے گی آپ کے لیفٹ سائڈ پر مسجد الخیر اور جمرات جس سے کنکریاں ماری جاتی ہیں. رائٹ سائڈ پر دیکھیں, رائٹ سائڈ پر مینا کا خوبصورت منظر, مینا کے خیمے. لیفٹ سائڈ پر دیکھیے یہ مسجد الخیر ہے, اور وہ سامنے جو چھت کے اوپر وائٹ خیمہ نظر آ رہا ہے, چھت کے اوپر یہ شیطان کا, اسی کے نیچے شیطان کا بڑا پلر ہے, سفید خیمہ جو نظر آ رہا ہے, سفید ٹینٹ. چھتری جو نظر آ رہی ہے, چھت کے اوپر چھتری جو نظر آ رہی ہے, اس کے نیچے شیطان ہے, اس کے نیچے شیطان. وہ دیکھو ہاں وہ دیکھو نظر آ رہی ہے, چھتری کے نیچے شیطان ہے, چھتری کے نیچے وائٹ چھتری کے نیچے شیطان ہے. یہ والی چھتری بڑی 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 ویڈیو بھائی گھنٹی آپ گھر پہ جا کے آرام سے دیکھیں. یہ دیکھیے مینا کا میدان, مینا کا خوبصورت نظارہ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ حج کے مقامات کی زیارت مکمل کی. عرفات کا میدان جس کے اندر مسجد نمرہ ہے, پورا سال میں 2 نمازیں ہیں, اور مسجد مزدلفہ کا میدان جس کے اندر مسجد مشعر الحرام پورا سال میں 3 نمازیں. مینا کا خوبصورت منظر جس کے اندر مسجد الخیر
اور اسی مسجد الخیف کے اندر پورا سال میں 25 نمازیں 5 دن کے لیے کھولی جاتی ہے. یہ حج کے مقامات ہیں، ابھی بند ہے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگ حج کے لیے قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ یہ اس وقت یہ تمام میدان کھلے ہوئیں گے حج کے لیے. یہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہاں زمین پر دیکھیں گے، زمین پر دیکھتے رہیں. اگر یہاں سے جگہ آئے گی سب مینا کے خیمے نظر آئیں گے، زمین پر دیکھتے رہیں. زمین پر یہ یہاں سے دیکھیں، یہ دیکھیں پیچھے کی طرف سب مینا کے خیمے ہیں. لاکھوں کی تعداد کے اندر خیمے، ہر خیمے میں ایسی ایئر کولر کی سہولت موجود ہے. اوپر دیکھیں گے پہاڑی پر ہر جگہ خیمے خیمے. دنیا کے سب سے بڑی خیمہ بستی. تو ابھی ہماری جو زیارت کچھ باقی ہے وہ ہے جبل نور غار ہرا، اور اس کے بعد ہے جنت المعلا کا قبرستان، پھر ہے مسجد جن، مسجد فتح اور مسجد شجاع. یہ 5 زیارت باقی ہے. ان 5 زیارت سے پہلے ہم جائیں گے مسجد جیرانہ، جہاں سے آپ لوگ احرام باندھیں گے اور عمرے کی نیت ادا کریں گے. احرام سب ساتھ لے کر آئے ہیں بھائی جی. اسی مسجد جیرانہ سے جس نے بھی احرام باندھنا ہے اس کی مسجد، اگر کسی نے نہیں باندھنا تو کوئی حرج نہیں، کسی میقات نہیں ہے. میقات جو ہے وہ 5 ہے. مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ کا میقات، جدہ سے آنے والوں کے لیے جوفہ کا میقات، یلملم کا میقات ہے یمن سے آنے والوں کے لیے. اور کرن المنازل جب آپ انشاءاللہ طائف جائیں گے کرن المنازل کی میقات سے احرام باندھیں گے. اور جو 5واں میقات ہے وہ ہے عراقی میقات. ان 5 بڑے میقات سے کوئی بھی مسلمان باہر جا کر واپس دوبارہ مکہ کی حدود میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر ضروری ہوتا ہے احرام باندھنا. آپ لوگ طائف جائیں گے نا پھر ضروری ہوگا احرام باندھنا. لیکن مسجد جیرانہ اور مسجد عائشہ یہ میقات نہیں ہے، ہل ہے. اگر کسی کا ارادہ عمرہ کرنے کا تو وہاں سے نیت کر کے عمرہ ادا کر سکتا ہے. اگر کسی کا ارادہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہوگا. لیکن جب جو ہے نا طائف جائیں گے وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوگا. تو آپ اپنے لیے ابھی دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اپنی نیت کر لیں گے، یا کسی مرحوم کی طرف سے کسی کا ارادہ ہے، کسی کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، کسی کے والدہ نہیں ہے، کسی کا دادا نہیں ہے، کسی کی دادی نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، تو ہر بندہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا کسی مرحوم کی طرف سے نیت کر کے عمرے کی نیت کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ابھی مسجد جیرانہ جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک مسجد جیرانہ پہنچیں گے. وہاں سے آپ لوگ احرام باندھیں گے اور عمرے کی نیت ادا کریں گے. اپنے لیے نیت کرنی ہے اپنی نیت کر سکتے ہیں، کسی مرحوم کی طرف سے نیت کرنے کا ارادہ ہے تو مرحوم کا نام لے کر نیت کر کے انشاءاللہ بس کی طرف آ جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ واپسی پر جبل نور غار ہرا کی زیارت ہوگی، جنت المعلا کا قبرستان، مسجد جن، مسجد فتح اور مسجد شجر کی زیارت کر کے انشاءاللہ سیدھا ہوٹل کی طرف جائیں گے اور آپ کو اپنے ہوٹل کے پاس چھوڑیں گے. الحمدللہ ہم سال بھر یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور حاجی کی خدمت کرتے رہتے ہیں. علامین ٹور کے جتنے بھی حاجی آتے ہیں الحمدللہ ہم ان کو طائف کے مقدس مقامات کی زیارت اور مکہ المکرمہ کے مقدس مقامات کی زیارت کرواتے رہتے ہیں. تو انہی مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ ساتھ ہم جب میرے بس میں آتے ہیں تو چند مقدس چیزیں بس میں ساتھ لے کر آتے ہیں اور حاجی کی خدمت پیش کرتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پسند فرمایا تھا. پہلے تعریف سن لیں گے، پھر اگر کسی کا لینے کا ارادہ ہوگا تو اپنی بس میں موجود ہوتی ہیں. تو یہ بالکل اوریجنل اور گارنٹیڈ چیزیں، اس لیے ہم جو ہے نا ساتھ لے کر آتے ہیں اور حاجی خدمت پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام فرماتے تھے تو آرام فرمانے سے پہلے آپ اپنے آنکھوں میں ایک سرما استعمال فرمایا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں الاسبال. حدیث کا مفہوم ہے اس کے استعمال کرنے سے آنکھوں کی بینائی اور آنکھوں کی پلکیں بڑھتی ہیں. اس کی اوریجنل والے کی جو ہے نشانی کیسی ہے، آپ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں سورج کے سامنے، جو چمکے گا ریت کی طرح وہ اوریجنل والا، کیونکہ پتھر کا سرما آتا ہے. جو چمکے گا نہیں وہ بالکل کاجل ہوتا ہے. الحمدللہ اپنے پاس وہ اوریجنل والا سرما اپنے بس میں موجود ہے. اس کی ایک ڈبی قیمت 5 ریال کی ہے اور پورا باکس جس کے اندر 12 پیس ہوتے ہیں وہ 50 ریال کا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہے کلونجی. موت کے علاوہ باقی تمام بیماریوں کے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. موت نے آنا ہی آنا ہے. موت کے علاوہ جو ہے نا اگر کسی کو اندرونی کوئی بیماری ہو رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ گرم دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بیرونی جو مسئلہ ہو، سر کا درد ہو، جوڑ کا درد ہو، اس کو جو ہے نا لگا سکتے ہیں. وہ بھی اپنے پاس میں موجود ہے. اس کی ایک ڈبی کی قیمت 20 ریال، 2 ڈبیاں 30 ریال کی. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے اجوا گٹلی کا پاؤڈر. اجوا کھجور جس کا درخت اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ شہر کے اندر لگایا تھا، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. اگر کوئی صبح 3 کھجوریں، 5 کھجوریں، 7 کھجوریں استعمال کرے گا اس کو کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی. کھجور اگر کسی کو دل کی تکلیف ہے، ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تکلیف ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے. کیونکہ اس وقت کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب کوئی نہیں تھا. سب سے بڑے ڈاکٹر، سب سے حکیم کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت سعد کو لایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا سعد آپ کو دل کی تکلیف ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہ کھلائیں، صرف اور صرف اجوا کھجور اندر کی جو گیٹیں کو ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کر کے استعمال کروائیں. جب استعمال کروایا گیا تو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی. یہ نسخہ اسی وقت کے چلتا ہوا آ رہا ہے.
किसी को भी हार्ट का मसला हो, दिल की तकलीफ हो, तो उसके मरीज को सुबह निहार को 1 चम्मच गर्म पानी के अंदर जैसे कावा पिया जाता है, उसी मरीज को पिलाएंगे तो जरूर बे जरूर शिफा मिलेगी। लोग तो यहाँ से पत्थर और पट्टियाँ उठा कर लेकर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सरज़मीन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद यहाँ तशरीफ फरमा थे, इसलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए नुस्खे। और आखिरी चीज़ है, ये जो अजवा गुटली का पाउडर है वो एक जो है ना 10 रियाल का 2 15 रियाल बोलते हैं। और आखिरी चीज़ है खुशबू लगाना सुन्नत अमल है। यहाँ जो है ना ऊद की खुशबू मशहूर है, अपने पास है अमीरुल ऊद और मुकल्ला दूध, उसके एक डब्बी के बाद 10 रियाल, 3 डब्बियाँ जो है ना 25 रियाल की होती हैं। किसी ने खुशबू इस्तेमाल करनी हो लगानी हो, लेकिन उम्र से पहले लगा सकते हैं, नियत से पहले लगाना सुन्नत अमल है। बहुत सारे हाजी कहते हैं हमने उम्र करना है तो नहीं लगा सकते, लेकिन नियत से पहले लगा सकते हैं। जब नियत हो जाएगी फिर आप लोग नहीं लगा सकते। ये 4 मुकद्दस चीज़ें, एक दफा बस में चक्कर लगा लेंगे, किसी का लेने का इरादा सुरमा, अजवा गुटली का पाउडर, जो है कलवंजी और दूध की खुशबू है, किसी का रहने का इरादा हो तो इंशाल्लाह एक दफा बस में चक्कर लगा लेंगे। 20 मिनट तक इंशाल्लाह मस्जिद जराना के मकाम पर पहुंचेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।